اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک اشتہار چھپتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے کہ جس سے میں شادی نہ کروں لیکن وہ میرے بچے کی ماں بن سکے۔ تعجب مت کیجیے گا، یہ کہیں اور کی کہانی نہیں بلکہ میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بات کہی گئی اور یہ باقاعدہ اشتہار چھپا، اور پھر اس شخص کو وہ عورت مل بھی گئی جو اس بات کے لیے راضی ہو گئی کہ مجھے تم سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں لیکن میں تمہارا بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہانی یہاں پر رکتی نہیں، لیکن اگر آپ ہمارے پڑوسی ملک یعنی کہ ایک اور ملک جسے اسلامی ملک اور ایران کہا جاتا ہے، اس ایران میں 90 کی دہائی کے اندر اس وقت کے آیت اللہ خامنائی نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ ہاں یہ ممکنات میں سے ہے کہ کوئی بھی عورت کسی ایسے شخص کے بچے کو جنم دے سکتی ہے کہ جس کے ساتھ اس نے شادی نہ کی ہو۔ دو اسلامی ممالک اور دو جگہ الگ الگ تصورات، یہ بڑے ہی اہم تصورات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر جامعۃ الازہر کو دیکھیے، مصر کی وہ یونیورسٹی کہ جو کہ فاطمیوں نے بنائی تھی اور فاطمیوں کے اس سربراہ حاکم نے بنائی تھی جس کے بارے میں پھر کبھی آپ سے ذکر کروں گا، اس میں بھی یہ فتویٰ جاری ہو چکا تھا کہ ہاں یہ ممکنات میں سے ہے کہ کوئی بھی عورت کسی اور مرد کے بچے کی ماں بن سکتی ہے۔ سوالات بہت آسان تھے اور سوالات کے جوابات بھی بہت ہی آسان ہیں، لیکن ابھی چیزیں بہت ساری باقی ہیں۔ آپ نے ایک بات تصور ضرور کی ہوگی کہ اگر ہم دور جہالت کی مثالوں میں سے ایک مثال لیں تو آپ نے ایک جملہ اکثر لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ اگر ایک باپ کی اولاد ہے تو مقابلہ کریں۔ اگر تو ایک باپ کی اولاد ہے، ایک باپ کی اولاد ہے۔ اب ایک باپ کی اولاد ہے تو مقابلہ کر، محاورتاً تو یہ جملہ بڑا ہی آسان نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ سائنٹیفکلی اگر اس بات کو دیکھیں تو یہ ممکنات میں سے نظر ہی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص دو باپ کی اولاد ہو۔ اب یہ تصور میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ سائنسی طریقے سے دیکھیے تو اگر سائنسی طریقہ کار میں کسی عورت کے انڈے اور کسی مرد کے اسپرم سے، یعنی کہ ایک انڈے اور ایک اسپرم سے ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور مرد کا ظاہر ہے ایک ہی اسپرم ہوگا تو ایک ہی مرد سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، دو مردوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکنات سی بات تھی سائنس کے مطابق، لیکن ابھی تجسس باقی ہے، اور تجسس میں معاملہ یہ کہ کیا اب یہ ممکن ہے کہ واقعی میں یہ محاورہ درست ثابت ہو سکے کہ کوئی شخص دو باپ کی اولاد ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب بھی آگے چل کر میں دوں گا۔ اور اب ایک اور نئی چیز سامنے یہ آئی کہ کیا واقعی میں دو مائوں کا تصور ہے؟ اگر آپ آج سے 150 سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو یقینی طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ دو مائیں اس صورت میں پاسبل ہو سکتی تھی کہ ایک ماں نے جنم دیا ہے اور دوسری ماں اسے دودھ پلائے، یعنی کہ جسے رضاعی ماں کا تصور کہا جاتا تھا۔ یہ رضاعی ماں کا تصور تمام مذاہب کے اندر موجود ہے اور اس وقت تک یہ جاری تھا، آج سے 150 سال تک، بلکہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ مائیں کہ جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلا سکتی ہیں، وہ عام طور پر ایسی ماؤں کی تلاش کرتی ہیں، ایسی عورت کی تلاش کرتی ہیں، اور یہ صدیوں سے رواج ہے کہ جو کہ بچے کو دودھ پلا سکے۔ اب اس صورتحال میں ظاہر ہے اس کے جینز اس کے جسم کے اندر داخل براہ راست ہوتے ہیں، تو دو ماؤں کا تصور وہاں سے دیا جاتا ہے۔ اس رضاعی ماں کے تصور کو آگے چل کر بہت زیادہ ایکسپلین مجھے کرنا ہے، اس لیے ذرا سا ان تصورات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیے گا کہ یہ معاملات ہیں کیا اور کس طریقے سے یہ سامنے آئے۔ پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر 5واں شادی شدہ جوڑا بانجھ پن کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ ہر 5ویں جوڑے کے پاس اولاد کی نعمت سے وہ محروم رہتے ہیں، اور جب وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں تو پھر وہ یقینی طور پر مرد عام طور پر دوسری شادی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ دوسری شادی کرتا ہے، اور اگر وہاں سے بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی یا تیسری سے بھی نہیں ہوتی تو پھر ظاہر مرد پر سوال اٹھایا جاتا ہوں۔ مگر جب دور جدید شروع ہوتا ہے تو اس دور جدید میں ان تمام تصورات کو ایک طرف رکھا جاتا ہے،
پھر سائنس اس حد تک ترقی کرتی ہے کہ کیا مرد کے جو اسپرمز ہیں اور عورت کے انڈوں کو فرٹیلائز کیا جا سکتا ہے، کہ انہیں اس حد تک فرٹیلائز کیا جا سکے اور اسے پھر دوبارہ اسی عورت کے رحم میں ڈال کر بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے تصور پیدا ہوا ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ 17ویں صدی میں اور 1970 اور 1980 کی دہائی میں یہ تصور بہت زیادہ عام ہوا، اور اسی دوران جامعۃ الازہر جیسے بہت بڑے اداروں نے اس بات کا فتویٰ جاری کیا کہ یہ ممکنات میں سے کہ ہاں بالکل ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کی جا سکتی ہے اور بانجھ پن کے شکار سے بچا جا سکتا ہے، کہ جس میں ایک عورت اور ایک مرد، یعنی کہ جو دونوں میاں بیوی ہوں، ان دونوں کے اسپرم اور انڈوں کو لے کر اسی عورت کے جسم میں رکھ کر بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا تصور ہوا۔ 1987 کے اندر پاکستان میں بھی یہ تصور پیدا ہوا اور اس کے لیے بڑی تغودو کی گئی، اور پھر یہاں پر 1990 کی دہائی کے اندر اور 1990 اور 92 میں ایک بچہ واقعی میں پاکستان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے پیدا ہوا۔ لیکن ذرا سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، جو بچہ پیدا ہوا وہ دونوں شادی شدہ تھے، دونوں کے ازدواجی تعلق تھا، اور دونوں کے ہی ایک کے اسپرم اور ایک کے انڈے کو لے کر اسی عورت کے رحم میں ڈالا گیا تھا کہ جہاں سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ مگر کہانی میں ابھی ٹوسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو شروع میں پاکستان میں حرام قرار دیا گیا، لیکن بعد میں کیونکہ جامعۃ الازہر کا فتویٰ بھی اس میں موجود تھا اور بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن اس میں ایک نئی تبدیلی رونما ہونا شروع ہوئی 90 کی دہائی کے اندر، اور 90 کی دہائی کے اندر پوری دنیا میں یہ ہوا کہ کیا بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جو اپنا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور جو کہتی تھی کہ جناب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنا بچہ پیدا کروں، تو میرے اسپرم اور میرے شوہر کے میرے انڈوں کو اور میرے شوہر کے اسپرم کو ایک ایسی عورت کے پیٹ میں رکھ دیا جائے کہ جو کہ ماں بننے کے لیے تیار ہو، اور اسی کے نام کے ساتھ آیا سروگیٹ۔ آپ دیکھیے بڑے مشہور اداکار شاہ رخ خان کے بچے بھی سروگیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی کہ انڈے اور اسپرم جو ہے وہ ان دونوں سے لیے گئے اور ایک اور ماں کے لیے ایک عورت کو تلاش کیا گیا۔ انڈیا کے اندر اور دنیا بھر کے کئی ممالک کے اندر سروگیسی کی اجازت دی جاتی ہے اور سروگیٹس کو سروگیسی کی اجازت ہے۔ پاکستان کے اندر سن 2015 کے اندر ایک صاحب ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر فاروق صدیقی صاحب، انہوں نے ایک اشتہار دیا، اور اشتہار یہ دیا کہ مجھے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے کہ جو کہ میرے بچے کی ماں بن سکتی ہو، کیونکہ میری بیوی اس چیز کے پروسیس کو فرٹیلائز نہیں کر پا رہی ہے، تو میری بیوی اور میرے انڈے اور اسپرم کو ملا کر ایک عورت کوئی مجھے مل جائے جو میرے بچے کی ماں بن سکے۔ اب جب یہ اشتہار پورے یہاں پر آیا تو ایک خاتون جس کا نام تھا فرزانہ ناہید، وہ اس کام کے لیے تیار ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ وربل یعنی زبانی ایک ایگریمنٹ کیا کہ میں آپ کے بچوں کی ماں بنوں گی، اور پھر ظاہر ہے وہ بچہ آپ کو مل جائے گا۔ جب سن 2017 کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا تو فرزانہ ناہید نے منع کر دیا کہ میں آپ کو یہ بچہ نہیں دے سکتی، اور میں آپ کو یہ بچہ ظاہر ہے آپ کو اس کے نان نفقے کے پیسے مجھے دینے پڑیں گے۔ آپ نے اس طرح کی بہت ساری فلمیں بھی دیکھی ہوگی، انڈیا کے اندر ایسی بہت ساری فلمیں بھی بنی کہ جس میں سروگیسی کا مسئلہ کہا گیا، لیکن ہمارا اس وقت عنوان یہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ بعد میں شرعی کورٹ کے اندر گیا اور شرعی کورٹ نے اس کا ایک فیصلہ سنایا۔ شرعی کورٹ نے کئی سالوں کی اس پوری بحث کو سنتے ہوئے کہا کہ جناب والا، پاکستان کے اندر ایک مرد کے بچے، ایک مرد کے اسپرم اور دوسرے بچے اور عورت کے انڈے سے کسی تیسری عورت کے جسم میں یہ داخل نہیں کیا جا سکتا، کہ جس کی بنیاد پر یہ شرعاً منع کر دیا گیا۔ اب آپ دو لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا سلسلہ یہ تھا کہ سروگیسی کی پاکستان کی شرعی کورٹ نے منع کر دیا، لیکن آیت اللہ خامنئی نے 90 کی دہائی میں سروگیسی کی اجازت دی تھی۔ تو اگر اسلامی ممالک کی فہرست میں اگر دیکھا جائے تو ایران وہ واحد ملک ہے کہ جس نے سروگیسی کی اجازت دی ہے کہ کوئی بھی عورت کسی بھی بچے کی ماں بن سکتی ہے کہ جس سے اس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ مگر اب اس میں ایک تبدیلی آ گئی، اور تبدیلیاں اس طریقے سے رونما ہونا شروع ہوئی کہ جب اس طرح کی لیبارٹریز نے پاکستان کے اندر کام کرنا شروع کیا تو اکثر ایسا ہوا کہ کوئی مرد ہے کہ جو کہ بانجھ ہے،
اور بانجھ ہے اور جس کے اسپرمز میں وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ بچہ پیدا کر سکے۔ تو پھر کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ جس میں کچھ لیبارٹریز نے یہ کہا کہ ہم آپ کے اسپرمز کو ظاہر ہے مزید زیادہ آگے بڑھا دیں گے اور آپ کی بیوی کے رحم میں ڈال دیں گے اور آپ کا بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن وہاں پر یہ بحث شروع ہوئی کہ کیا واقعی میں یہ اوریجنل اسی مرد کا ہی اسپرم تھا یا کسی اور کا اسپرم ڈالا گیا۔ پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی بھی نظام اس طرح کا موجود نہیں ہے، اور اب معاملہ یہاں تک آ چکا ہے کہ دنیا بھر کے اندر بغیر ازدواجی تعلقات کے ایک عورت کے انڈوں میں کسی مرد کے اسپرم کو ملا کر وہ عورت اس بچے کی ماں بن سکتی ہے بغیر کسی فزیکل ریلیشن کے یا ازدواجی تعلق کے۔ معاملہ یہاں تک نہیں رہتا، اور جو بات میں نے آپ سے کہی تھی اب ہم اس باتوں کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جو بات ہم نے آپ سے شروع میں کہی کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ دو مرد کا ایک بچہ پیدا ہو سکے۔ ابھی تک کی میں نے جو آپ کو مثالیں دی اس میں رضاعی ماں ہو یا پھر سروگیسی ہو، اس میں یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ دو ماہوں سے ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے یا دو مائیں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا دو مرد ہو سکتے ہیں؟ اب اس حوالے سے نئی تحقیق اور نئی چیزیں سامنے آئی ہے جس کی واضح مثال سامنے آئی ہے، اور اب یہ محاورہ بھی درست ہوتا ہوا ثابت ہو رہا ہے کہ جس میں دو مردوں کا ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ اب انگلینڈ کے اندر باقاعدہ اس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر کسی مرد میں کوئی خاص بیماری ہے تو ان بیماریوں کی وجہ سے اس کے اسپرم میں کچھ ایک اور مرد کے اسپرمز کو اس طریقے سے داخل کروایا جائے کہ وہ دو لوگوں کا اسپرم ہو سکے، اور اس کے بعد اس کو ایک عورت کے ایگ کے ساتھ یعنی انڈوں کے ساتھ ملایا جائے، اور پھر اس کے بنیاد پر ایک نیا بچہ پیدا کیا جائے کہ جس میں دو مردوں کے علیحدہ علیحدہ جین شامل ہوں اور ایک عورت کا جین شامل ہو۔ اس حوالے سے کیا پاکستان میں یا دنیا بھر کے اندر کام ہو رہا ہے؟ اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے خفیہ طور پر، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کچھ مردوں کی یہ شکایتیں موصول ہوئیں کہ ان کے اسپرم کی بجائے کسی اور مرد کا اسپرم رکھ کر اس کی بیوی کے ساتھ یا پھر کہیں اور عورت کے ساتھ بچہ پیدا کیا گیا۔ اب نئی سائنسی تحقیقات اس سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اسی بنیاد پر دو عورتوں کے ایک یعنی کہ سروگیسی تو یہ تھی کہ کسی ایک عورت کے انڈے کو اور ایک مرد کے اسپرم کو لے کر کسی تیسری عورت کے جسم میں ڈالا جائے، لیکن اب نئی تحقیقات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ عورتیں کہ جن کے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں یا انہیں جینیٹیکلی کوئی اور بیماری ہوتی ہے، گزشتہ ایک دہائی کے اندر ایسے کئی بچے پیدا کیے گئے کہ جس میں اس عورت کے انڈے میں ہی دوسری عورت کے انڈوں کو مکس اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر وہ جینیٹیکل بیماریاں آگے شفٹ نہ ہو سکے، اور اس کے بعد انہیں ان کے رحم میں ڈالا گیا۔ یعنی کہ سروگیسی سے بھی اگلا ایک معاملہ شروع ہو چکا ہے کہ جس میں اب ایک عورت کے انڈوں کو دوسری عورت میں شامل کیا جائے اور ایک مرد کے اسپرم کو دوسرے مرد کے اسپرمز کے ساتھ مکس کیا جائے، یعنی کہ دو باپ ہونے کا کانسیپٹ اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ سائنس کی یہ ترقی یا اس کی اجازت شرعی طور پر کیا پاکستان کے اندر یا اسلامی ممالک کے اندر اجازت دی جا سکتی ہے کہ جس میں دو مرد کے اسپرمز ملا کر دیے جائیں یا دو عورت کو ملا کر دیا جائے؟ جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ سروگیسی کی ایران کے اندر اجازت دے دی گئی تھی، لیکن اب تک اس بارے میں کوئی خاص فتویٰ سامنے نہیں آیا ہے کہ جس میں یہ بات کہی جائے کہ دو مردوں کے اسپرمز کے ساتھ ایک عورت کا بچہ پیدا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور اس کی شریعت نے کیا اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب مجھے تمام علماء کرام سے بھی چاہیے اور آپ سب کی رائے بھی چاہیے۔ اپنی رائے اس پروگرام کے اندر ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ یہ ایک سائنسی، دینی، اخلاقی، سماجی مسئلہ ہے، اور ہم یہ پروگرام کا اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے ٹیبیوز ہے کہ جس پر ہم بات کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسے ہزاروں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہر پانچویں گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے کہ جس پر ہمیں سنجیدہ سائنسی، علمی، مذہبی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم اس سیشن کو اوپن کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کی رائے کی مجھے ضرورت ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔